کمیونٹی ریڈیو اونتی پورہ، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن پیش کرتا ہے پروگرام پیش قدم پیش قدم پیش قدم سے جدا سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، میں ہوں مدثر امین اور میں ہوں اقرا صدیق۔ سال 2012 کے الوداع اور سال 2013 کی آمد پر آج پیش قدم کا ایک خصوصی شمارہ ترتیب دیا گیا ہے۔ سال 2012 میں صحت، سپورٹس اور ٹریفک کے حوالے سے لوگوں کو کتنی سہولیات فراہم کی گئی اور کس طرح کی پیش رفت ہوئی، اس حوالے سے پروگرام میں شامل ہے ہماری آج کی کور سٹوری۔ سال 2012 کی کھٹی میٹھی یادوں پر مبنی ہمارا آج کا سنگمیل سیگمنٹ۔ قاضی گنڈ سے بانی حل تک ریل کی شروعات کے حوالے سے عوام کا رد عمل۔ شال بنانے والے مشتاق احمد کی کہانی بطور میری کہانی۔ ہمارے آج کے کتفن سیگمنٹ میں ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ سال 2013 میں آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور اب پیش ہے موضوعات کی تفصیل۔ سامعین، سال 2012 ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ زندگی کے کئی شعبوں میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے۔ انسان آئے روز ترقی کے منازل طے کر رہا ہے اور سال 2012 میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس حوالے سے پیش قدم کے اسحاق بٹ نے صحت، کھیل اور ٹریفک کے حوالے سے چند عہدیداروں سے بات کی، آئیے سنتے ہیں۔ کچھ دن پہلے سال 2012 ہم سے رخصت ہوا۔ اکثر لوگ پرانے سال کو ماضی سمجھ کر نئے سال کے جشن میں مصروف ہو جاتے ہیں، تاہم کچھ لوگ ماضی سے سبق لے کر نئے سال کو بہتر بنانے کی کوشش میں جٹ جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے بات کی وادی کشمیر کے کئی اعلیٰ حکام سے، آئے سنتے ہیں شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر سعید امین تابش اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اٹ از اے ہولسٹک کانسیپٹ۔ ہیلتھ صرف یہ ہاسپٹلز یا ہیلتھ سینٹرز، ڈسپنسریز پر نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اس میں فوڈ اینڈ ہائیجین آتا ہے، ایگریکلچر آتا ہے، ایجوکیشن کا رول بھی ہے۔ اٹ از انٹر سیکٹورل۔ اوور آل اگر ہم دیکھیں گے تو ہیلتھ کا سینیریو سیٹسفیکٹری رہا ہے۔ ڈاکٹر سعید امین تابش کا ماننا ہے کہ اگر ٹریفک حادثوں کو کم کیا جائے تو کئی قیمتی جانوں کو رائیگان ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ جو کنسرن ہے ہم کو ایز اے سوشل سائنٹسٹ اور پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ، یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ جو ہے، جو پریونٹیبل ہیں، ان میں بہت کمی لائی جا سکتی ہے۔ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں، یہ زیادہ تر اس میں جوان زخمی بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں، یہ سب سے بڑا کنسرن ہے۔ دوسری چیز ہے کہ لوگوں کو ہیلتھ کانشیس ہونا چاہیے، ہیلتھ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ہیومن لائف بہت پریشیس ہے، اس گورنمنٹ کو بھی ضروری ہے کہ وہ دھیان دیں اور لوگوں کو اپنی ہیلتھ اپنے ہاتھ میں لینی ہے، ان کا ایک کنٹریبیوشن وہ ایکول پارٹنرز ہونے چاہیے ہیلتھ کیئر ڈیلیوری میں، ہیلتھ ڈیسیجن میکنگ میں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہسپتال آنے والا ہر مریض ان کے لیے کسی VIP سے کم نہیں۔ ہاسپٹل میں تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آ رہے، کیونکہ یہ ایک آخری امید ہے لوگوں کی۔ شیر کشمیر انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یہ ایک ریفرل سینٹر بھی ہے۔ ورک لوڈ بہت انکریز ہوتا جاتا ہے ہماری سکمز پر، بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی۔ پچھلے 30 سال سے اس میں زیادہ وہ ایکسپینشن نہیں ہوا ہے، بہت کم ہوا ہے۔ OPD کے کلینکس کو بڑھانا ہے، جس میں ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی جو سروسز ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، جس میں جو بیڈس ہیں ابھی ہمارے صرف 700 بیڈ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ 300-400 بیڈ اور اس میں ایڈ کر سکیں۔ یہ ہماری پرائیورٹیز ہیں، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیشنٹ
ہمارے لیے VIP ہے، کیونکہ پیشنٹ جب آئے اس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ساتھ۔ وادی کشمیر میں تنگ سڑکوں کی وجہ سے آئے دن ٹریفک جام لگے رہتے ہیں، جہاں ریاست بھر میں سڑکوں کو بڑھانے کا کام بڑے پیمانے پر جاری ہے، وہی ٹریفک عملہ بھی اسی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس ہی سلسلے میں ہم نے بات کی SP ٹریفک سری نگر حسیب الرحمان سے۔ دیکھیے، جو ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہے 2012 میں ہمارے سامنے بہت ساری چیلنجز تھی۔ سب سے بڑی چیلنج ہوتی ہے کہ تقریباً 15 لاکھ کے قریب یہاں پہ ٹورسٹ، جس کی وجہ سے ٹریفک بہت زیادہ اس کی تعداد بڑھ گئی سڑکوں پہ۔ اس پورے ٹریفک کو ریگولیٹ کرنا، ٹریفک جیمنگ سے شہر کو نجات دلانا، یہ ہماری پریورٹی رہی۔ سال 2012 میں ڈفرینٹ لوکیشنز پہ سگنلز بھی نصب کیے گئے۔ ان سگنلز کو سکسیسفل بنانا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے، لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں سری نگر کی جو عوام ہے، ان کی کوآپریشن کی وجہ سے سری نگر شہر کے اندر جتنے بھی سگنل انسٹال ہوئے وہ کافی اچھی طرح سے چل رہے ہیں اور لوگ ان کو فالو بھی کر رہے ہیں، اور ان سگنلز کی وجہ سے ہمارے سری نگر شہر کا جو ٹریفک نظام ہے اس میں کافی امپرومنٹ آئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیلنجز ہیں، جیسے کہ آوارہ سومو سری نگر ہے، تقریباً ان کی تعداد 5000 کے قریب ہے۔ ان کے لیے کوئی سومو سٹینڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے سری نگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے کے بیچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں۔ ان کو پراپرلی ریگولیٹ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی چیلنج ہے، لیکن سمرس میں ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کو ہم صحیح طریقے سے شہر میں داخل ہونے دیں اور صحیح جگہ پہ ان کو رکنے دیں۔ اس میں ہم کافی حد تک کامیاب رہے، لیکن اس میں کافی امپرومنٹ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ سری نگر شہر میں تقریباً 10,000 کے قریب رجسٹرڈ آٹوز ہیں، 3 ویلرز ہیں، جس کی وجہ سے بھی سری نگر شہر کا جو ٹریفک نظام اس میں کافی جگہ پہ پریشانی دیکھنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی رجسٹرڈ سٹینڈز نہیں۔ ہم نے کنسرن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ یہ ایشو اٹھایا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سال 2013 میں ان کے لیے بھی جگہیں مخصوص کی جائیں گی، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے اگر ان کو اپنے اپنے رجسٹرڈ سٹینڈز ملیں گے، ایک ڈسپلن پیدا ہوگا، اور جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، جو سڑک پہ آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ گاڑیوں کی قطار لگ جاتی ہے، اس سے بھی ہمیں نجات۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو ٹریفک قوانین سے واقف کرانا بہت ضروری ہے۔ سال جو ہمارا اب تک جو اماؤنٹ ہم نے وائلیٹرز جمع کیا ہے تقریباً 1 کروڑ اور 60 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً اس میں 10% امپرومنٹ آئی۔ اس بار ہمارا جو ٹارگیٹ گروپس رہے ہیں جن کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے چالاننگ کے اینگل سے، وہ زیادہ تر 2 ویلرز رہے ہیں، اور جو ہمارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق تقریباً 20,000 ایکسٹرا یہ 2 ویلرز پر اس سال چالان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے بہت سارے اویئرنیس پروگرام بھی پورے سال میں جاری رکھے، تاکہ عوام کو ٹریفک رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں بتایا جائے، اور اس میں تقریباً 5 سے 6 ہزار کے ٹریفک وائلیٹرز کو ہم نے اسپاٹ پہ ان کو پکڑ کے ان کو آن اسپاٹ ہم نے ٹریفک کے اویئرنیس بھی۔ سال 2013 میں اب ہمیں اور بھی کریں تاکہ ٹریفک کا نظام اور بہتر ہو اور لوگوں کی جو دشواریاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ جہاں سال 2012 میں ٹریفک نظام سدھرتا ہوا نظر آیا، وہی رنجی ٹرافی کے دوران کشمیر کے کرکٹ کھلاڑیوں کو کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم جموں کشمیر کے رنجی ٹیم کے کپتان سمیع اللہ بیگ کا ماننا ہے کھلاڑیوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اوور آل جے کا پرفارمنس رہا، رنجی ٹرافی میں بھی ٹھیک رہا، انڈر 19 میں تو بہت زیادہ اچھا رہا، وہ لوگ کوالیفائی کر گئے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے، باقی جونیئرز کا بھی ٹھیک رہا۔ اس سال اتنا زیادہ پریپیئر نہیں کر سکے کیونکہ وہاں پہ ایک تو گراؤنڈ اویلیبل نہیں تھا، دوسرا یہ تھا کہ تھوڑا کنٹرول سال جو بھی پرابلمس ہوئی جیسے میں کرکٹنگ فیٹرنیٹی اپسیٹ ہو گئی۔ نیکسٹ ایئر جو جتنے بھی پلیئرس ہیں ہم انشاءاللہ پوری محنت کریں گے اور انشاءاللہ JNK کا نام بالکل اوپر لائیں گے۔ جہاں سال 2012 میں وادی کے کرکٹ کو کئی مسئلے درپیش آئے، وہی ہندوستان کی 2 بہترین فٹ بال کلب موہن بھگوان اور محمدین اسپورٹنگ کلب نے کشمیر کا دورہ کیا۔ جموں و کشمیر فٹ بال ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ضمیر احمد ٹھاکر کھلاڑیوں کی کارکردگی اور شائقین کے جوش کو دیکھ کر کافی خوش نظر آئے۔ اس سال کشمیر کا سیزن جو فٹ بال کا رہا وہ سب سے بیسٹ رہا، کیونکہ اس میں اس بار بہت اچیومنٹ ہوئی ہے۔ سینٹرل مرکز ہے، انہوں نے 2 ایگزیبیشن میچ رکھے تھے، پھر ماؤنٹین ٹیم کشمیر آئی، اس کے بعد ان کے ساتھ 2 ایگزیبیشن میچ ہم لوگوں نے کھیلا ہے اور دونوں میچ ہم لوگوں نے جیتا ہے۔ پہلا میچ جو اسٹیڈیم میں آپ نے دیکھا ہوگا 40-50 ہزار لوگ، پورا اسٹیڈیم پیک تھا۔ یہ پہلی دفعہ مطلب پچھلے جب سے ملتے سے اسٹارٹ ہوئی ہے 12 میں نے بھی خود اتنی پبلک دیکھی ہے۔ میں دوسرا میچ ہم لوگ گئے تھے کھیلنے
के लिए बारामूला में भी फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इतनी पब्लिक देखी थी, कम से कम 15-20 हजार पब्लिक देखी थी वहाँ। ये हमारी हिस्ट्री की मतलब पहली हिस्ट्री बन रही है 2012 की। J&K एलिमन की टीम ने प्रोफेशनल टीम को हराया हम लोग। होगा फिर मोहन बगान आई है वहाँ। उसके बाद उनके साथ भी हमारा एक मैच जो स्टेडियम में हुआ उसमें भी पूरा पब्लिक ने पूरा अपना मजा उठाया। फिर मोहन बगान को भी हमने जम्मू में हराया, जैसे उन्होंने हमको श्रीनगर में हराया। और दूसरी बात है जो हमारे श्रीनगर में जो सीजन हुआ फुटबॉल का, उसके बगैर लीग सीजन बहुत था हमारे। कम से कम बी डिवीजन की मैचेज जो हुई है 300 कुछ मैचेज हुआ है, वो सुपर डिवीजन का 100 कुछ मैच हुआ। उसके बगैर जो डिपार्टमेंट टूर्नामेंट था जैसे ऑल इंडिया एक्स दारुल था, उसमें भी वो भी टूर्नामेंट हुआ। और पोस्ट टेलीग्राफ का भी टूर्नामेंट हुआ। और बाकी जो मतलब बारामूला, सोपोर में, अनंतनाग में जो टूर्नामेंट वो भी बहुत अच्छे हुए हैं। रेडियो इश्तिहारबाजी का एक बेहतरीन जरिया है। क्या आप अपनी तिजारत को चार चांद लगाना चाहते हैं? तो आइए और पेश कदम पे ऐड दीजिए। हमारा पता है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपुरा। हमारा ईमेल आईडी है peshkadam@gmail.com। गुज़श्ता दिनों काजीगुंड से बानिहाल तजुर्बाती बुनियादों पर रेल सर्विस की शुरुआत की गई, जिसकी वजह से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। आम लोगों को इस सर्विस की वजह से बेहद फायदा मिलेगा और इसकी वजह से टनल के उस पार के लोग इस पार के लोगों के और नजदीक आएंगे। सुनते हमारे साथी एजाज नजीर की ये रिपोर्ट। गुज़श्ता हफ्ते एशिया की दूसरी सबसे बड़ी टनल से तजुर्बाती तौर पर रेलगाड़ी काजीगुंड से बानिहाल तक चलाई गई। इस टनल ने वादी कश्मीर को बानिहाल से मिलाया। वादी के लोगों ने इस टनल की बहाली पर खुशी का इजहार किया है और बानिहाल के लोग भी रेलवे स्टेशन पर नजर जमाए बैठे। बानिहाल और इसके आसपास के इलाकों में मर्द, खवातीन और बच्चों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जो रेल की एक झलक देखने के लिए टनल के बाहर और बानिहाल के रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिए। ट्रेन सर्विस जबकि बारामूला से काजीगुंड 4 बरस पहले ही बहाल की गई थी और अब वादी को ट्रेन सर्विस के जरिए बानिहाल से मिलाया गया। जबकि रेलवे हुकाम का कहना है कि बारामूला से बानिहाल ट्रेन सर्विस फरवरी या मार्च से चलाई जाएगी, लेकिन अभी से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, जो अब रेलवे सर्विस बहाल होने जा रही है, अब काजीगुंड से बानिहाल तक तो इससे काफी फायदा मिलेगा और बिलखुसूस सरमाही मौसम में हमें बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि काजीगुंड से लेके बानिहाल तक का है, इसमें एवलांच ज्यादा आती है, लैंडस्लाइड्स आती है, जिसकी वजह से अक्सर ये रोड बंद ही रहता है। अब इस ट्रेन की वजह से हमें काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि जब दरमांदा मौसम है, जब बर्फबारी होती है, मामूली बूंदाबांदी होती है, तो ये रोड बंद हो जाता था कौमी शहरा। लेकिन इससे हमें ये फायदा मिलेगा कि इससे निजात मिलेगी। अब हम बर्फबारी में भी सफर कर सकते हैं। इस टनल के जरिए हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का, जिन्होंने स्टेप्स लिए, और इससे मुसाफिरों को काफी सहूलियत मिलेगी। जहां इससे हमें हमारी सयाहत के शोबे को बढ़ावा मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ के लोगों से बेहतर बन जाएगी इस ट्रेन की वजह से, क्योंकि हमारा वक्त जो जाया होता था चलने में, सफर करने में, और उस सफर को तय करने में, लंबी करने में हमें काफी मदद मिलेगी। इकनॉमिक फायदे मतलब गो यथ मज ट्रेन बचत, किराए बचत, तम हेन कम टाइमस में ज्यादा तरक्की कर, मतलब क्या नेगेटिव इफेक्ट, अत नेगेटिव इम्पैक्ट, क्राइमस हेन बढ़, बाकी जान के क्रिमिनल हेन कम टाइमस में जोड़, मगर तुकुन वुचन कह ओवरऑल सीजन इकोनॉमी ठीक रोज, कश्मीर हेक तरक्की पे असल पे पकित, खासकर टूरिज्म इंडस्ट्री या फ्रूट इंडस्ट्री से। इस टनल की तामीर की वजह से लोगों को वादी से बाहर सफर करने में आसानी होगी। मौसमी हालात की वजह से जो कौमी शाहरा बंद पड़ जाने की वजह से लोगों को सफर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, इस टनल की बहाली की वजह से लोगों को अब इन मुश्किलात से छुटकारा मिल जाएगा। और अब बारी है हमारे आज के संगमील सेगमेंट की। हमारे आज के इस सेगमेंट में साल 2012 की खट्टी मीठी यादें सजाद भट्ट की ज़बानी। मैं हूं सजाद भट्ट, लेकर 2012 के ऐसे वाक़ा जो कि रहे आलमी सुर्खियों में।
शुरुआत करते हैं साल के पहले महीने से। सीरिया में तसादम आराइयां, दमस्कस में बम धमाका, 25 हलाक और दर्जनों जख्मी। इसी महीने के आखिर में यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर तेल की तिजारत पर लगाई पाबंदी। चलते हैं फरवरी के महीने पर। इजिप्ट में एक फुटबॉल मैच के दौरान 70 लोग हलाक। इसी महीने के आखिर पर अफगानिस्तान में कुरान शरीफ के जलाने पर तसादम आराइयां। गुज़िश्ता साल के मार्च के महीने में व्लादिमीर पुतिन फिर से रशिया के सदर चुने गए। इनके हिस्से में 64% वोट हैं। गुज़िश्ता साल के अप्रैल में बैनुल अक़वामी दबाव के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल का टेस्ट किया। यूएससी सदर और अफगानी सदर ने एक मुआहदा किया जिसमें यूएस 2013 में अपनी फौजें अफगानिस्तान से बाहर निकालेंगी और साथ ही साथ अफगानिस्तान की तरक्की के लिए काम करेगी। इसी महीने में 32 बच्चे जो कि 10 साल की उम्र के थे सीरिया के एक दिलदोज वाक़या में मारे गए। गुज़िश्ता साल के जून महीने में हुस्नी मुबारक को उम्र कैद की सजा दी गई। इसी महीने में मोहम्मद मुर्सी मिस्र के सदर मुंतखब हुए। लीबिया में गद्दाफी के दौर के बाद पहला कौमी इलेक्शन हुआ। गुज़िश्ता साल के जुलाई महीने में तकरीबन हिंदुस्तान की आधी आबादी गुप अंधेरे में पड़ी जब मुल्क के नेशनल पावर ग्रिड स्टेशन में खराबी पाई। अक्टूबर में पाकिस्तान में तालिबान ने 14 साल मलाला यूसुफज़ई पर किया हमला। साल के नवंबर महीने में ओबामा दूसरी बार यूएस के सदर मुंतखब हुए। और गुज़िश्ता साल के आखिर महीने में 27 अफराद हलाक एक स्कूल के दिलदोज वाक़या में। इस वक्त आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम। और अब सुनते हैं मेरी कहानी। आज की मेरी कहानी में शाल बनाने वाले मुश्ताक अहमद की कहानी। इनसे बात कर रहे हैं वसीम अब्दुल्ला। जनाब शाह मुश्ताक अहमद पुलवामा टिकना रोजान बनावान रफल शाल पे ताकि कनी जाम दामत कनी जाम बनावान पश्मीन जाम बनावान पलदार बनावान प्रथ कह वेराइटी शालस में बनावान माल तिकनान माल बनावान गसान प्रथम मालस में रोज पहलगाम तत गर 7-8 लक्ष रुपये सेल तम रोट गुलमर्ग बीस कटरा गसान जुम गसान जयपुर गसान दिल्ली हटस मज प्रगति मैदान मज स्टेटस में पे सोसाइटी बनावन गवर्नमेंट रजिस्टर रोजान यह ऑल इंडिया रजिस्टर गसान ये मिलान पे यह तरफ गवर्नमेंट की तरफ वारिया बेनिफिट तक मिलान मगर कुछ सात नुकसान तक सात कुछ जाए एक्सपो लागान ग्रुपस मज रन ये 20 नफर ग्रुप 40 नफर ग्रुप 3 ग्रुप तक लक लक सोसाइटी तम कम से कम 10 नफर हूर अकिस नफरस यह घर घर वाबस्त फिर करान फिर बाकी काम करान वन उंगुल कनी जाम खलो तक 2 नफर तक बिहत पुलियन शाल बनान पश्मीन शाल तक 21 नफर बेहान यह कनी जनाब बोट तक पनादार डिजाइन तक तालीम तक बाकिस फिर सह फैमिली बच्चा करान या घर वाजन करान या बेन मूज गरस मज सह मजूर दो इंसानस पेवान मजूर कसिब मजूरी कुदरती अत पन काम दो वो गो मजूर कम मिलान मगर तूत कम वो ना कहें बनान वो गो फिर भी पन मजूर दो आराम सान गरस मज हेकान बादशाह पे जीनित क्या मजूरस नीर नबर सड़क पे तापस मज शीनस मज रूदस मज अन तिकस कह गरस मज हेकान काम दो पन जीनित बड़ा असल पे अलहमदुलिल्लाह क्या गवर्नमेंट की तरफ हैंडलूम डिपार्टमेंट यह बड़ा हेल्प करान ये सख्ती जन पन गवर्नमेंट दिवान पन स्कीम हेल्थ स्कीम बच्चस पानस घर वाजन तालीम खतर पोस बचन बाकी ना गवर्नमेंट की तरफ वो नसा कहें वो गो तीस पाई वो तुम वातान यह नश वातन गुस तुम वातान कह तो बाकी फिर भी अलहमदुलिल्लाह कह ना कह वातान नश 10% पे इंटरेस्ट
وۄنۍ چھِ گورمنٹن دِژمٕژ اکھ سکیٖم اکھ تَتھ چھُ لَچھ رۄپیہِ دِوان ہینڈلوٗم ڈِپاٹمنٹ مگر تَتھ چھِ 3% اَسہِ پیٚوان وٕنکیٚن اِنٹرٛسٹ دِنۍ 10% تَتہِ دِوان اَسہِ گورمنٹٕے وٕنکیٚن پَنُن ڈِپاٹمنٹ ہینڈلوٗم ڈِپاٹمنٹ سُہ چھُ اَسہِ 1,00,000 رۄپیہِ خٲلی سُہ سکیٖم بہٕ چھُس باقٕے سکیٖم چھِ یِم وَنان چھِ ایمپلایمنٹ والیو کوٚر سکیٖم تَتھ چھِ اَسہِ اِنٹرٛسٹ پیٚوان 4 پاوُنٛڈ دیُن اگر بہٕ تِمن وٕنکیٚن رۄپیَس 10 لَچھ پٕلان تھاوان کانٛہہ مےٚ ہسا چھِ رۄپیَس 10 لَچھ لگان تِم لگاوان مےٚ 13% تَتھ اِنٹرٛسٹ تَتھ گوٚژھ کَم پَہم ضوٚرتھ چھُنہٕ کینٛہہ یُس یہِ کٲم کَرِ تٔمِس کیٛاہ ضوٚرتھ چھِ گورمنٹ نوکری خاص طور پر ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ یہِ أسۍ سٹال چھِ لگاوان اَتھ منٛز چھِ اَسہِ زیادٕ بینِفِٹ مِلان اَتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ ضروٗری گورمنٹ نوکری تہِ گژھِ آسٕنۍ کینٛہہ کیٛازِ گورمنٹ تہِ کۭتیاہ دِی نوکری یہِ چھِ صحیح کَتھ أکیٛاہ چھِ مےٚ بَچہِ ییٚتنَس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ أمۍ چھِ کوٚرمُت گرٛیجویشَن بِہِتھ چھِ مےٚ ییٚکیٛاہ ییٚتنَس فِلحال اگر أمۍ تعلیٖم مےٚ کٔر یہِ چھُس بہٕ کَمپیوٗٹر ٹرٛینِنٛگ وٕنکٮ۪ن کَرناوان مگر أمِس بہٕ دِوان سۭتۍ سۭتۍ ییٚمِچ کَمپیوٗٹرٕچ ٹرٛینِنٛگ تہِ کہِ ژٕ وٕچھ ڈِزاین کیٛاہ چھِ یَتھ بَنان أسۍ چھِ اَتھسٕے بَناوان ڈِزاین ژٕ ہٮ۪کَکھ پَگاہ اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ نٔے نٔے ڈِزاین تہِ بَنٲیِتھ اَمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ یَژھان کہِ میون بَچہِ تہِ گژھِ یہِ کَرُن کیٛازِ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ اَتھ تعلیٖم گٔے الگ چیٖز مگر کار چھُ الگ چیٖز یَتھ منٛز چھِ مےٚ باسان نوکری پیشہِ چھُنہٕ یَتھ منٛز کِہیٖنۍ اَسہِ پَنُن کَلچر چھِ أسۍ کَران ختم شال چھُ پیپر مٲشی چھِ قٲلیٖن چھُ باقٕے باقٕے آیٹم چھِ یہِ چھِ أسۍ کَران ختم أسۍ چھِ گژھان ہَتک یہِ پَنُن بَچہِ وٕنکٮ۪ن اَتھ منٛز ترٛاوُن کیٛازِ یہِ چھِ یَژھان یہِ بَناوُن کیٛازِکہِ سون کَلچر سون یہِ قٲصبی یُس یہِ کار چھُ یہِ گژھِ پَکُن برونٛٹھ یہِ نہٕ أسۍ وَنو شالٕے یوت باقٕے باقٕے آیٹم چھِ اَسہِ کٲشِر بہٕ چھُس تِمن تہِ یَژھان وَنُن کہِ شالہٕ وول چھُ یا أسۍ چھِ موٗبلہِ ٹھانٛڈر بانہٕ بَناوان سُہ تہِ گژھِ بَنُن ییٚتہِ اَسہِ چھِ یِم یِوان سٲری وٕنکٮ۪ن بِہٲری آپ فیس بک پہ ہیں ہم بھی ہیں پیش قدم کا فیس بک پہ اپنا ایکسکلوسیو پیج ہے آپ اس پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور اہم مسئلوں پہ تذکرہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پیش قدم کے پچھلے شمارے نہیں سن پائے یا آپ انہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پر وہ سب سن سکتے ہیں تو آپ سے ملاقات ہوگی پیش قدم کے پیج پہ اور اب باری ہے کہ سامعین کو کچھ موسیقی سنوائی جائے سامعین کے لیے ہم ایک خوبصورت اور نیا سانگ پیش کرتے ہیں جسے گایا ہے عرفان بلال گروپ کے عرفان نبی نے جو انہوں نے نئے سال کی آمد پر پیش قدم کو نظر کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ میرا دوسرا گانا تھا جب ہم نے اسٹوڈیو میں ریکارڈ کیا تھا یہ گانا مرحوم اشرف ساحل صاحب کا ہے یہ پہلا گانا تھا جو ہم نے کیا تھا ایک اردو گانا گانے کا ریسپانس کیا تھا گانے کا ریسپانس بہت زیادہ آیا کہ انفیکٹ یہاں کے لوگ کشمیری لوگ جب سننے لگے کافی زیادہ بولنے لگے کہ مطلب یہ یہاں کا گانا نہیں ہے یہ بہت پیارا گانا ہے لیرکس بہت زیادہ اچھے ہیں تو میرے مطلب مجھے بہت اچھا لگتا ہے گانا سننا بہت ہی اچھا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے کبھی سنایا نہیں کسی کو یا چلایا نہیں کہیں پہ میں یہ گانا ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں اسلامی یونیورسٹی کی کمیونٹی ریڈیو کو زندگی ایک حسین رہ گزر ہے زندگی ایک حسین رہ گزر ہے جس کا انجام گرد سفر ہے رہ گزر ہے زندگی ایک حسین رہ گزر ہے زندگی ایک حسین رہ گزر ہے رہ گزر ہے
ایک حسین رہ گزر ہے زندگی، ایک حسین رہ گزر ہے. سوچتے ہی رہے لوگ مجھ کو، سوچتے ہی رہے لوگ مجھ کو، سوچتے ہی رہے لوگ مجھ کو، لوگ مجھ کو، ورنہ قصہ مختصر ہے رہ گزر ہے. ہو زندگی ایک حسین رہ گزر ہے. ہو زندگی ایک حسین رہ گزر ہے. اور اب آخر پر سنتے ہیں ہمارا آج کا کتفنڈ سیگمنٹ. آج ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ سال 2013 میں کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ. میرا نام محمد یاور ہے. رہی بات نیو ایئر کی، تو سب سے پہلی بات ہمیں دماغ میں یہ رکھنا چاہیے کہ پچھلے سال جو ہم نے گناہ کیے اس سال وہ ہم سے نہ ہو، کیونکہ ہماری زندگی کا ایک جو لائف ہے ایک سال جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو ہمیں فیوچر کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب کیسے جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کر پائے تاکہ ہم گناہوں سے بچ پائے. کیونکہ آج کل جو ماحول ہے، جنریشن ایسی آئی ہے کہ آج کل گھر سے باہر نکلنا، گھر والوں کے سامنے ٹی وی دیکھنا یا گھر والوں کے ساتھ باہر نکلنا، کیونکہ ماحول کافی ماڈرن ہو. I guess to complete the BTech Food Technology if I can, because my teachers are like on my head. I mean, my academics in charge, Mr. Tehmeer, and if I can, inshallah, I will. My name is Mohammad Junaid, MCA second sem, and my New Year resolution is that I wanna do MTech. That's all. Thank you. نئی ؤری خاطر چھ مین پلاننگ یہ کہ بہ کر نیٹ خاطر پریپریشن، بی پی ایچ ڈی خاطر پریپریشن، بی کیا سا میں اراد کہ یتھ یونیورسٹی ٹیمس مز کرو پارٹسپیٹ انشاءاللہ. نئیس ورس مجھ میں پلان کہ گۄڈٕ مۄکلاو بہٕ ڈگری پتہٕ چھُ مےٚ تمہِ پتہٕ پریپریشن نیٹ خٲطرٕ. تو اگر نہٕ تتھ منٛز تیوٗت مطلب مِلیو نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ گوٚو تمہِ خٲطرٕ پی ایچ ڈی سینٹرنس تمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ کرٕ بہٕ تمہِ خٲطرٕ پریپیر. بیٚیہِ وٕچھٕ بہٕ فٔردر تہِ اگر امہِ پتہٕ کانٛہہ جاب اپرچُنٹی ٲس تہٕ تتھ خٲطرٕ ہیٚکہٕ بہٕ ایپلاے کٔرِتھ، سُہ چھُ میانہِ خٲطرٕ بہتر. مےٚ حظ چھُ ناو محمد عبداللہ، یتھ پورِ روزان بہٕ چھُس اکھ زٔمیٖندار. یتھ ؤریَس حظ چھِ مےٚ انشاءاللہ رحمان یہ پلاننگ کٔرمٕژ کہِ بہٕ ہسا کرٕ ییٚمہِ ؤری یُس ساروی کھۄتہٕ اصل یہِ بیول چھُ آسان سُے کرٕ بہٕ استعمال. ییٚمہِ ؤری حظ درٛاو کۄنٛگ یِہُس حظ کم تہٕ سۄ ٲس مےٚ پننی غلطی، مےٚ اوس نہٕ بیول کوٚرمُت صحیح حظ استعمال کینٛہہ تہٕ انشاءاللہ رحمان نَیہِ ؤری پٮ۪ٹھ حظ کرٕ بہٕ اصل ہیوٗ بیول استعمال. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پیش قدم اختتام پذیر ہوا. مدثر امین، اقرا صدیق اور پروگرام کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے
कम्युनिटी रेडियो अवंतीपुरा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पेशकश। पेश कदम पेश कदम पेश कदम। एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेश कदम।